أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا. اس کا خیال تھا کہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے یقیناً حطامہ میں ڈال دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ حطامہ کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دنوں تک چڑھ جائے گی. وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہیں کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے. وہ رب ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ خود لائق تعریف رہ جاتا ہے. کیا عظیم شان بیان کی جائے اس قدرت کی. قدرت میں چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، یہ تمام جہانوں کے تمام نظام بھی ہیں. درود لاکھ محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر درود پڑھیے گا. محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیز محترم، گزشتہ سالوں کی طرح الحمدللہ اس سال بھی یہ خواجہ جماعت کی جانب سے جو کاوشیں تھیں، یہ محنتیں، یہ سجاوٹیں، جتنی بھی یہ آپ پچھلے 28 دنوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواجہ جماعت کے بہت شکر گزار ہیں. خواجہ جماعت یہ اقدام اٹھاتی ہے ہمارے لیے کہ ہم دیگر علماء کرام کو سنیں، ان سے مستفید ہوں، ان سے رہنمائی حاصل کریں. علماء کرام یہاں پہ آئیں، ہماری رہنمائی کریں اور ہم لوگ مستفید ہوں ان سے، ہم ان کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل پیرا ہو. جناب محترم، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہی پچھلے 2 دنوں سے چلتا ہوا عنوان ہے، وہی رہے گا، یعنی کہ وداع ماہ مبارک رمضان المبارک، جس سے حجت الاسلام مسلمین مولانا محمد علی غیوری صاحب انشاءاللہ حصہ سوم پہ انشاءاللہ آج اس سے آپ سے گفتگو فرمائیں گے. عزیز محترم، میں بس چونکہ آج انشاءاللہ کل ہلال کمیٹی کی جانب سے، رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ اگر چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل عید الفطر ہوگی، اور اگر انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہاں ہمارے جماعت کے پیج سے اپڈیٹ بھی ملے گی. انشاءاللہ درس کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ شب عید کے اعمال انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، جس سے حجت الاسلام مسلمین مولانا کاظم نقوی صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو اعمال کروائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ برادر مسلم مہدوی بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیز محترم، میں نہایتی ممنون، متشکر، شکر گزار ہوں جتنے بھی
شکر گزاری کے الفاظ بیان کیے جائیں بہت ہی کم ہے واقعاً حقیقتاً، کیونکہ میں پوری ٹیم کھوجہ جماعت کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، یعنی کہ جو دری بچھانے والے ہیں، جو یہاں پہ لائٹنگ کا اہتمام کرنے والے ہیں، ہمارے شفیق بھائی ہیں، ہو گئے ذوالفقار بھائی، ہو گئے کیمرہ مین، ہمارے شہریار بھائی ہو گئے میڈیا ٹیم کے، حسین بھوجانی صاحب ہو گئے، قاری مہدی صاحب ہو گئے، جتنے بھی افراد ہیں، قاری ارتضی صاحب ہو گئے، تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے علی اسد صاحب ہو گئے جو کوریج کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کی، جتنے بھی احباب ہیں، میں تمام احباب کا نہایت ہی ممنون متشکر ہوں بے حد دل سے کہ پچھلے 28 دنوں سے آپ جو یہاں پہ بھوجانی ہال میں نشست میں یہاں پہ آتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور بہت رحمتیں برکتیں سمیٹ کے یہاں سے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس پہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل پیرا بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سنا علماء کرام کو اور پھر آپ گھر گئے اور پھر ایک کان سے بات اندر ہوئی اور دوسرے کان سے بات باہر ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ لوگ تمام اس پہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ میں تو بس آپ کے سامنے آتا ہوں، میزبانی کے فرائض انجام دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، باقی بقیہ کام جتنے بھی حضرات یہ بہت چھوٹے کام ہوتے ہیں، میں بےحد نہایت ہی ممنون متشکر ہوں۔ سب کا پروردگار ہم آپ کو تا حشر یہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جناب محترم مجھ خادم سے، مجھ میزبان سے کچھ ان 28 دنوں میں بھول ہو گئی ہو، کوئی الفاظ غلطی سے غلط میری زبان سے ادا ہو گیا ہو، کسی سے بھی کسی کے متعلق غلطی پیش آ گئی ہو، تو میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ عزیز بس میں بغیر مزید کسی تمہید کے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری شب وداع ماہ مبارک رمضان کی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے تمہید کے ملتمس ہوں حجت الاسلام مسلمین مولانا محمد علی غیوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ وقال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام، السلام علیک کم من سوء صرف بک عنا وکم من خیر افید بک علینا۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ ہاں عزیزو، 29 رمضان المبارک مکمل ہوا چاہتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کی شب عید ہو، ممکن ہے کہ آج کی شب آخر ماہ مبارک رمضان ہو۔ ہر دو صورت ہی میں عزیزو بہت ہی اہمیت کی حامل یہ شب ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کی آخری شب ہے، انسان تڑپ کر پروردگار متعال کی بارگاہ میں ایسے تقاضا کرے، اے رب جلیل
اس ماہ مبارک رمضان کو میری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دینا، اور مجھے آئندہ ماہ مبارک رمضان تک پہنچا دے، اور اگر مشیت میں تیرے یہ لکھا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان ہے میرے پروردگار، تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری خاص رحمت پانے والوں میں سے ہوں، ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جو تیری رحمت سے محروم ہوں۔ امام سجاد کچھ اس طرح سے اس عظیم اللہ کے مہینے سے خدا حافظی کر رہے ہیں، السلام علیک، اے ماہ مبارک رمضان تجھ پر سلام۔ کتنی ہی ایسی برائیاں تھیں جو تیرے سبب سے ہمارے وجود سے نکل چکی ہیں، وَكَم مِّن خَيْرٍ أُفِيضَ بِكَ عَلَيْنَا، اور کتنی ہی ایسی اچھائیاں ہیں جو تیرے سبب سے ہمارے وجود کو منور کیے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے شب عید ہو عزیزوں، بہرحال شب عید جہاں انسان آسمان پر ماہ شوال کے چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ بہرحال اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں سیریس ہو گئے ہیں، کہ بھائی کسی طرح سے جو ہے معمول جب 29 روزے رکھ لیے انسان نے تو 31واں روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں کیوں اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ، بہرحال مراجع کرام کے فتاوا میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، گواہیوں میں بھی بسا اوقات اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا اتنا زیادہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے یقین ہو گیا تو ماہ شوال ہے، اگر یقین نہیں ہوا تو ایک دن اور روزہ رکھیں گے۔ لیکن بہرحال عزیزوں، جہاں انسان آسمان پر ماہ شوال کے چاند کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہاں اس شب عید میں انسان اپنے دل میں ہدایت کے چاند کو، بلکہ ہدایت کے سورج کو اور اس کی کرنوں کو، ہاں اس کی روشنی کو اپنے وجود میں احساس کر سکے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے عید کیا ہوگی عزیزوں؟ آج کی شب اگر شب عید ہے تو انسان کے لیے ایک پیغام یہ بھی لے کر آئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا ایک تحفہ یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کی نسبت سے درد مند ہو جاتا ہے، ان کے درد کو احساس کرنے لگتا ہے، ان کی بھوک، ان کی پیاس اسے ستاتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے۔ یہی سبب ہے اس کی ایک اہم ترین نشانی زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں، کہ شب عید الفطر ہے عزیزوں تو زکوٰۃ فطرہ نکال دیں، اور نماز سے پہلے کوشش کریں کہ غریب تک، بلکہ واجبات میں سے ہے کہ غریب تک یہ پیسہ جو ہے وہ پہنچ جائے۔ کیا چاہیے عزیزوں اگر انسان کی نگاہ میں جو ہے وہ تبدیلی آ جائے؟ مولانا صاحب کیا دین میں حتیٰ شب عید بھی گریا ہی ہے؟ ہاں عزیزوں، آج کی شب جاگنے کی شب ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی شب ہے، اپنے گناہوں سے معافی کی شب ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ دین میں خوشی نہیں ہے، دین میں خوشی ہے عزیزوں، فرمایا حق اور حقیقت کے ساتھ، اور جو ہے وہ خدا نخواستہ بےہودگی نہ ہو، خدا نخواستہ جو ہے وہ عبث اور لغو اور بےہودہ امور جو ہے وہ نہ ہو۔ کیوں نہیں؟ اسلام پسند کرتا ہے عزیزوں ہنسنے کو، خوشی منانے کو۔ بہرحال اس اعتبار سے کہ اگر شب عید آپ بنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی بہرحال خوشی ہونا چاہیے، ہنسنا، مومن کی تو کیفیت یہی ہے، المؤمن حشن بشن، خوشی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا دل غمگین ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب اس نگاہ کے ساتھ میں اور آپ دنیا کو دیکھیں تو دل میں بہرحال ایک غم کی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن ظاہر میں انسان مومن حشن بشن اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتا ہے عزیزوں۔ ایک شخص آیا آنے کے بعد، ایک عربی تھا، ایک بدو عرب تھا، آنے کے بعد ہدیہ دیا۔ ابتدائی کلام میں عزیزوں ماہ مبارک رمضان کو وداع کر رہے ہیں، آئیے عزیزوں ہماری زندگی میں واقعی خوشی کے میں اور آپ در پہ ہوں، واقعی خوشی کے، ہاں واقعی خوشی کیا ہے عزیزوں کہ انسان کی آنکھ شب عید گناہ نہ کرے، کان گناہ نہ کرے، زبان گناہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو معاشرے کا سلسلہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ایک جیسے کہہ سکتے ہیں ایک ظاہری جو ہے وہ دینداری کا جو لباس بھی اوڑا جاتا ہے، وہ بھی حقیقت نہیں ہے عزیزوں، وہ بھی شب عید جو ہے وہ کیا ہے اتار دیا جاتا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہی وہ مسلمان ہے کہ جس نے روزے رکھے، جس نے اللہ کی اس طرح سے عبادت کی، جس نے قرآن کریم کی اس طرح سے تلاوت کی۔ نہیں، علی کا چاہنے والا، رسول کا واقعی امتی ایسے نہیں ہوتا ہے، خوشی منا رہا ہوتا ہے لیکن ادب اور آداب کے ساتھ، حق اور حقیقت کے ساتھ۔ کیوں نہیں؟ اسلام بہت پسند فرماتا ہے۔ فرمایا مومن کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ شوخ طب ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں، ہاں جیسے کہہ سکتے ہیں محفل اور دوستوں میں وہ بہرحال ایک خوشی اور ایک جو ہے وہ مسرت کے نشانیوں کو جو ہے وہ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک عربی بدو عرب اللہ کے رسول کے لیے ہدیہ لے کر آیا، ہدیہ دینے کے بعد کہنے لگا آپ میرے ہدیے کا معاوضہ نہیں دیں گے؟ بس یہ جملہ اللہ کے رسول کی چہرے پر تبسم کے
ہاں اور خوشی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں کہ جب کبھی غمگین ہوتے تھے تو اس بدو عرب کو یاد کرتے تھے اور کہتے کاش وہ آ جاتا تو ہمیں ہنسا دیتا. تو بہرحال ہنسانے والے کا جب حق اور حقیقت کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے شریعت کے دائرے میں جو ہے وہ رہتے ہوئے خدا نخواستہ کسی کا تمسخر اڑانا مذاق اڑانا عزیزو نہیں, اسے اسلام پسند نہیں کرتا. یہ واقعی خوشی نہیں ہے. فرمایا واقعی بہادر, واقعی قوی, قوت رکھنے والا, طاقتور انسان وہ ہے جو خوشی کے دنوں میں بھی اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. واقعی عید اسی کے لیے جو خوشی کے دنوں میں بھی جس طرح سے رب نے چاہے ویسے خوشیوں کو جو ہے وہ منائے. بہرحال اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ مزاح نہیں پایا جاتا تھا. ایک بوڑھی خاتون کو دیکھ کر فرمایا جب اس نے کہا کہ مجھے بہشت میں جگہ ملے گی, کہا نہیں تمہارے لیے تو بہشت نہیں ہے. ایک بوڑھا مرد آ گیا, کہا تمہارے لیے بھی بہشت نہیں. بلال حبشی جو ہے وہ کیا ہے ہاں ان کی دلجوئی کرنے کے لیے آ گئے, کہا تمہارے لیے بھی بہشت نہیں. آقا کیا سبب ہے؟ فرمایا ہاں جنت جو ہے وہ اس میں پروردگار متعال انہیں قرار دے گا جنہیں جوانی کے عالم میں خوبصورت جو ہے وہ کیا ہے چہرے کے ساتھ پروردگار متعال وہاں پر بھیجنے والا ہے. یہ مثلا یہ مولا کائنات کے ساتھ بیٹھے ہیں, کھجور تناول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, کھجور معمولاً ہماری زندگیوں میں فقط ماہ مبارک رمضان میں, ایسے نہیں عزیزو. کھجور اللہ کی وہ جانب سے دی گئی وہ نعمت ہے, وہ غذا ہے جو پورے سال ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بہرحال ایسا نہ ہو میں اپنے موضوع سے تھوڑا باہر نکل جاؤں, غذا کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں فقط ٹیسٹ اور لذت جو ہے وہ کیا ہے محور ہمارا ہوتا ہے. ایسا اچھا نہیں عزیزو. یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی غذا ایسی ہے جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہو, ساتھ میں ٹیسٹی بھی ہو. کیا یہ اچھی بات ہے, نور نلا نور, لیکن مفید ہونی چاہیے. انہی میں سے جو ہے وہ ایک غذا جو ہے وہ کھجور ہے عزیزو. بہرحال حضرت ہے, مولا کائنات ہیں, دیگر افراد ہیں, حضرت کا طریقہ کار یہ کھجور کھاتے جا رہے ہیں, جو اس کی گھٹلی ہے وہ مولا کائنات کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا یا علی زیادہ کھجور کھانے والا وہ ہے جس کی گھٹلیاں زیادہ ہیں. کہ اب میری زبان میں عرض کروں کہ جان کی امان پاؤں تو یا نبی اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ تو اور زیادہ کھانے والا ہے جو کھجور کو گھٹلیوں کے ساتھ تناول کر رہا ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ عزیزوں مومن کی زندگی میں خوشی نہیں پائی جاتی. مومن اچھی طریقے سے بہرحال اس وقت انقلاب اسلامی کے بعد ایک برجستہ شخصیت کے جس نے دین کی طرف متوجہ کرنے میں لوگوں کو بہت اچھا کردار, بہت ہی مؤثر کردار جسے کہتے ہیں ادا کیا ہے. حجت الاسلام آگئے قراءتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے بہرحال ظاہراً اس وقت علیل بھی ہیں, دعا کریں تمام علماء ربانیین کے لیے کہ پروردگار متعال ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے محسنوں کو فراموش نہ کریں. ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ دیکھو اس ہنسنے اور ہنسانے کے ذریعے سے میں نے کیا کچھ حاصل کیا, اس کے ذریعے سے مجھے قوم المقدسہ میں جگہ ملی, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھے ٹیلی ویژن پر آنا نصیب ہوا, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھے راہ دین میں پیسے بھی نصیب ہوئے. پھر خود جو ہے وہ ان قصوں کو پیش کر رہے ہیں. بہرحال شب عید کے حوالے سے میرے خیال مناسب رہے گا کہ یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. فرمایا کہ بالکل میرے طلبگی کا آغاز تھا, کاشان کے رہنے والے ہیں, کہتے ہیں کہ بہرحال 1 سال پڑھنے کے بعد میں نے چاہا کہ چونکہ بہرحال قوم المقدسہ اس زمانے میں جو ہے وہ کیا ہے بہرحال مرکز دین ہے, اور جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں سبھی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ کیا ہے علوم دینیہ کو حاصل کریں. فرماتے ہیں میں بھی چلا, اور اس وقت جو ہے وہ جو قوم کے ہیڈ تھے مرحوم آیت اللہ گل پائیگانی, خداوند متعال تمام علماء ربانیین کے درجات میں اضافہ فرمایا, ان کی خدمت میں پہنچا. کہا جوان تھا میں, بالکل ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی, امامہ بھی میں نے سر پر نہیں رکھا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ میں پہنچا اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو مہربانی فرمائے مجھے ایک حجرہ, ایک کمرہ جو ہے وہ کیا ہے جو مختلف مدارس آپ کے سرپرست, آپ جن کے سرپرست ہیں اس میں سے کسی ایک مدرسے میں مجھے ایک کمرہ عنایت کر دیجئے. میں چاہتا ہوں کہ قم میں جو ہے وہ کیا ہے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کروں. کہ بہرحال آیت اللہ گلپائیگانی نے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بہرحال اس وقت بھی جو افراد حوزات علمیہ میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں عزیزو, ابتدا سے علماء کرام یہی کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ چند سال انسان جو ہے وہ اپنے علاقے میں موجود مدرسے میں جو ہے وہ پڑھائی کرے, پھر اس کے بعد چونکہ بہرحال حوزے کے اپنے فوائد بھی ہیں, اور بہرحال اگر بہت ابتدا میں انسان میچورنس کا لیول وہ نہیں ہو تو بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشانیاں بھی جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں. مخصوصاً اس گزشتہ زمانے میں یہ تھا کہ بہرحال تعداد اس طریقے سے طلاب کی نہیں ہوا کرتی تھی, اور جو فیسلٹیز جو علماء کرام جو اچھے اساتذہ جو ہے وہ کیا ہے حوزے میں فراہم ہوا کرتے تھے وہ اپنے علاقوں میں نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال اس اعتبار سے مرحوم حجت الاسلام قراتی کہتے ہیں کہ میں پہنچا ان کے پاس اور میں نے کہا مجھے آپ جگہ عنایت
عنایت فرما دیجیے. کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو, تمہاری تو بھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے, سر پہ تمہارے امامہ بھی نہیں ہے. کہ بہرحال ایک زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا, جیسے انسان اگر ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹری کا خاص لباس ہے, جب وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی خاص لباس پہنتا ہے, نہیں کہ ابھی ڈاکٹر بن جاؤ. اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا, ابھی بھی جو ہے وہ حوزات علمیہ میں ایسے ہی ہے بسا اوقات, گرچہ عوام الناس اس نگاہ سے نہیں دیکھ پاتی ہے, لیکن حوزات علمیہ میں یہی ہے کہ بھائی یہ طلبگی کا لباس ہے. بہرحال فرمایا ابھی تک تم نے امامہ بھی نہیں پہنا ہے, پڑھائی میں بھی بہت پیچھے ہو, بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ چند سال کاشان ہی میں کنٹینیو کرو اپنی پڑھائی کو, چند سال کے بعد جو ہے وہ میرے پاس آ جانا. اب بہرحال کہتے ہیں دیکھو میں نے ہنسا کر کس طرح سے جگہ لے لی. میں نے کہا جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہا سناؤ بھائی. کہا کہ ایک صاحب حمام میں پہنچے کہ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایران کی ثقافت کا حصہ تھا, عمومی حمام ہوا کرتے تھے. بہرحال ادھر حوض میں جو ہے وہ بہرحال گرم پانی کی فیسلٹی, یا اسی طرح سے کیسا ملنا, یعنی ایک ایسا فرد کے جو آپ کے جسم کو مخصوصاً پیٹھ وغیرہ کو جو ہے وہ کیا ہے, جب بہت میل کچیل اس پر آ جائے انسان بسا اوقات ہاتھ نہیں پہنچ پاتا ہے, تو بہرحال یہ عمومی حمام حتیٰ گھروں میں جو ہے وہ اس طرح سے سلسلہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ایک صاحب حمام میں پہنچے, بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ تھی, ہاں بہت زیادہ جسے کہہ سکتے جسم بدبودار ہو رہا تھا, اور جو ہے وہ کثافت اور جسے کہہ سکتے میل کچیل بہت زیادہ جسم پر تھا. تو لوگوں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ منہ بنا لیا ان کو دیکھ کر, تو یہ جو ہے وہ اس بنا پر ناراض ہو گئے اور جو ہے وہ واپس جانے لگے. کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پہلے گھر میں حمام میں جاتا ہوں تاکہ اس حمام میں آ سکوں. تو اس جملے سے کہنے لگے میں تو مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے پلٹا کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے جاؤ جو ہے وہ کاشان کے مدرسے میں پڑھو تاکہ کمبھ مدرسے میں پڑھنے کی. کہا کہ اس جو ہے وہ قصے پر وہ ہنس گئے اور انہوں نے کہا جاؤ اسے جو ہے وہ جگہ دے دی جائے. یا اسی طرح سے ٹیلی ویژن میں جب آنا چاہ رہے تھے تو کہا کہ اتنا آسانی سے, کہا فرمایا مجھے امام خمینی علیہ الرحمہ اس طرح سے نہیں جانتے تھے لیکن شہید مطہری جانتے تھے. انہوں نے کہا امام خمینی علیہ الرحمہ کی خدمت میں کہ یہ بہت اچھے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے, جوانوں کو اچھے طریقے سے متوجہ کر سکیں گے, انہیں جو ہے وہ آپ ٹیلی ویژن کی جانب آنے دیں. تو کہا ٹھیک ہے اگر تم جانتے ہو تو بھیج دیا جائے. بہرحال ٹیلی ویژن کے ہیڈ کے پاس پوچھے, اس نے کہا نہیں بھائی ابھی ہم امام بصر ان کا کام تو رونا اور رلانا ہے, ہم ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں دے سکتے, یہ ہنر کی جگہ ہے, ادھر جو ہے وہ بہرحال آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھتے ہو. کہا کہ تمہارے جتنے ایسے افراد ہیں جو دیکھ سکتے ہیں ان کو بلا لو, 2 گھنٹے ہنساتا رہوں گا اچھی باتوں پر, بےہودہ باتوں پر نہیں, اچھی حکیمانہ باتوں پر انہیں ہنساتا رہوں گا. اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دن اور آج کا دن ہے, 40 سال سے ہر ہفتے مجھے جو ہے وہ درس دینے کی سعادت حاصل ہے اس وقت جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے ٹیلی ویژن پر. فرمایا 2 گھنٹے ہنسائے اور 40 سال سے جو ہے وہ میں اس وقت. یہ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ نماز کا سلسلہ تھا, میں چاہ رہا تھا ہائی اسکول میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا نماز جماعت کا سلسلہ برقرار, اور رہبر مہذب انقلاب کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مہربانی فرمائے دیگر جگہوں پر تو ہمارے پاس پیش امام ہیں, ہائی اسکولز میں اور جو ہے وہ اسکولوں میں ہمارے پاس پیش امام نہیں ہے, میں چاہتا ہوں جوان طلاب وہاں جا کر جو ہے وہ پیش امامی کے فرائض بجا لیں. تو رہبر نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا کام ہے. اس پر انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو ہے وہ بات تو صحیح ہے لیکن بہرحال اس کے لیے پیسے چاہیے. رہبر نے فرمایا نماز کے لیے کون سے پیسے میرے بھائی؟ تو جواب میں ادھر بھی جو ہے وہ مثال لے کر آ گئے, کہنے لگے کہ مجاہد تو اللہ کی خاطر لڑتا ہے لیکن اس کے گھوڑے کو, ہاں اس کی سواری کے جانور کو گھاس تو چاہیے نا. درست ہے وہ نماز کے پیسے نہیں لیکن آنے جانے کا اس کو کرایہ تو چاہیے. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, بہرحال اسی بابت جو ہے وہ مجھے نماز کے سلسلے میں جو ہے وہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. آئیے عزیزو خدا کا شکر بجا لائیے, عربی زبان سے اپنے شغف میں اپنے شوق میں اضافہ کیجیے. اگر چاہتے ہیں اللہ کی قربت, انسان جو ہے وہ کیا ہے, اگر چاہتے ہیں کلام خدا, اگر چاہتے ہیں کلام اہل بیت سے بہرمند ہونا عزیزوں, واقعا تو اس کی چاشنی اصلی مٹھاس جو ہے وہ عربی زبان میں. ایک اہم وجہ کہ جس میں نماز ہمیں بوجھ لگتی ہے, جس کی بنا پر قرآن کی تلاوت میں ہمیں مزہ نہیں آتا, کلام اہل بیت ہاں کی اس طرح سے گہرائی کو میں اور آپ درک نہیں کر پاتے عزیزوں, عربی زبان سے واقفیت کا نہ ہونا ہے. آیت اللہ سیستانی دامت اللہ الوارف فرماتے ہیں کہ بہرحال قرآن اتنی عربی کے جو نماز میں ضروری ہے وہ تو واجب ہے, قرآن کے لیے عربی کا پڑھنا بہرحال مستحب ہے. اور بہرحال اس خاطر کہ کلام اہل بیت کو میں اس کی اصلی زبان میں سمجھ سکوں, بہت زیادہ سزاوار ہے کہ انسان عربی سیکھنے کی جانب جو ہے وہ توجہ کرے عزیزو. بہرحال ہم بسا اوقات جو ہے وہ عربی نہیں جانتے تو یہ لطیفے اس قسم کے پیش آتے ہیں. ایک صاحب جگہ پہ سفرہ لگا ہوا تھا عربی کسی جیسے کہہ سکتے ہیں میزبان کے یہاں, اور مہمان بھی جو ہے وہ عربی زبان کے, تو اس میں ایک مجھ جیسا اردو زبان والا بھی پہنچا ہوا تھا. کہ ایسے میں جو ہے وہ مہمان نے جب جو ہے وہ غذا کے بعد دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ چاہا کہ بھئی دعا دے, تو اس نے کہا اللہ یزید. تو اردو زبان والا دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کو کیا بنا رہے, مہربانی کرو. نہیں, میں جو آپ کا عربی
کی واقفیت نہ ہونے کی بنا پر ایسے، یا یہ کہ نماز جماعت میں چونکہ اللہ یزید کا معنی ہے اللہ اور بڑا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، خوب یہ اسی طرح سے جو ہے وہ نماز جماعت میں، اب یہ لطیفے جو ہے وہ کیا اسی کے لیے جو عربی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. نماز جماعت میں ایک جو ہے وہ کیا بدو عرب آیا ہوا تھا، مولانا صاحب نے جو ہے وہ الحمد کے بعد سورہ مبارک نوح شروع کیا. اب ہمارے ہاں تو بہرحال نماز جماعت میں بھی فقط کچھ گنے چنے سورے ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے اس طرح سے رغبت نہیں ہے، لوگوں کی اس طرح سے جو ہے وہ کیا عادت نہیں ہے. وگرنہ میں نے بعض عرب کنٹریز میں دیکھا ہے شب جمعہ جو ہے وہ سورہ مبارک فجر کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن کی نسبت سے رغبت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم کام یہ ہے عزیزوں کہ ہماری مسجدوں کو اس اعتبار سے آباد کیا جائے کہ نماز میں الحمد کے بعد مختلف ایسے سورے کے جو نہیں پڑھے جاتے، مثال کے طور پر سورہ زحا اور سورہ شرح کی تلاوت، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں دونوں ساتھ پڑھنے، یہ دونوں سورے پڑھے جائیں. اس بہانے فقہی مسئلے سے بھی واقفیت ہوگی، لیکن یہ کس صورت میں ہوگا جب ہم میں اور آپ ترجمے پر عزیزوں کیا ہے غور کر پا رہے ہوں گے، نماز میں لطف لے سکیں عزیزوں. بہرحال ایک بدو عرب ایک نماز میں موجود تھا، نماز پڑھنے والے نے سورہ مبارک نوح کی تلاوت شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بھول گیا بندہ خدا پیش امام. پھر دوبارہ سے اس نے کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ آگے یہ ہے کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈراؤ، ہم نے نوح کو جو ہے وہ ان کی قوم کی جانب. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے کہا پھر بھی اس کو جو ہے وہ سورہ یاد نہیں آ رہا تھا، تو اس بدو عرب نے بہرحال نماز روک کے کہا کہ مولانا صاحب اگر حضرت نوح جانے کو تیار نہیں ہے تو کسی اور نبی کو بھیج دیں، مہربانی فرمائیں، آپ نے نماز جماعت روکی ہوئی ہے، ہم جو ہے وہ پریشان ہیں. بہرحال عزیزوں خوشی منانے کا دن ہے روز عید، لیکن کس کے لیے عزیزوں؟ جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہو، جس کی اس عظیم عبادت کو قبول کیا ہو، جس نے اپنے دل میں نورانیت کو احساس کیا ہو، گناہ سے نفرت اور بغض میں اضافہ ہو گیا. واقعاً عزیزوں اس سے بڑھ کر عید نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو راہ عبودیت سمجھ میں آ جائے، مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اور آپ اس دنیا میں کیوں کر بھیجے گئے. واقعاً عزیزوں عرض کر رہا ہوں ایک بڑی تعداد ایسی عزیزوں جنہیں چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں میں اور آپ کیوں کر آئے ہیں، وہ ایک بھیڑ چال، ایک جیسے کہہ سکتے ہیں جیسے لوگ چل رہے ہیں ایسے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ممکن ہے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہو میرے اور آپ کے پاس، لیکن سکون نامی شے نہیں. اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اور آپ کیوں کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اللہ کی محبت، اس کے زیر سایہ قرآن اور اہل بیت سے محبت، اور جیسے کل کی گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی مخلوقات خدا سے محبت. اللہ اکبر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک ایک کے لیے دعا کریں، ایک ایک کے لیے مغفرت کا تقاضا کریں. پھر جب اپنی نسبت سے خدا نخواستہ کسی نے کوئی حق آپ کا ضائع کر دیا ہے تو اسے معاف کر دیں، اگر چاہتے ماہ مبارک رمضان جاتے جاتے مجھے اور آپ کو بڑا مقام اور ہدیہ دے کر جائے. ساتھ ہی ساتھ عزیزوں کوشش کرے سامنے والے کے برے رویے کا، بیڈ بیہیویئر کا جواب اچھے رویے سے، بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دے، اور اس ذریعے سے اسے اسلام کا پیغام پہنچائے. اور چوتھا اور ایک اہم ترین حق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جو کچھ بھی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس سے اجر، اس سے پاداش، اس سے کوئی نتیجہ نہ چاہے کہ بھائی آپ میرا شکریہ بجا لائے، خدا کے لیے اس کام کو بجا لائے. بہرحال ہر انسان کی نسبت سے، ماں باپ کی نسبت سے، زوجہ کی نسبت سے، شوہر کی نسبت سے، بچوں کی نسبت سے، اہل محلہ کی نسبت سے، پڑوسیوں کی نسبت سے، رشتہ داروں کی نسبت سے، عزیزوں دنیا میں موجود ایک ایک فرد کی نسبت سے جہاں کہیں اگر آپ کو موقع ملے عرض کیا دعا، مغفرت، خود معاف کر دیں، اس کے برے سلوک کا جو ہے وہ جواب اچھے سلوک سے دیں، بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دیں، اور سب سے بڑھ کر کسی سے امیدوار نہ رہیں. اس دعا نمبر 45 کا آغاز یہاں سے، اللہم یا من لا یرغب فی الجزا، وہ جو بندوں سے پاداش نہیں چاہتا ہے، تو جو اس کا واقعی بندہ ہے وہ بھی اپنے جیسے بندوں سے پاداش نہیں چاہتا ہے، وہ فقط اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے. کتنے سارے مسائل عزیزو گھر میں کتنے سارے اختلافات حل ہو جائیں گے اگر انسان ایک دوسرے سے توقع چھوڑ دے. دیکھیں دوسرے کی ذمہ داری ہے وہ شکریہ بجا لائے، وہ جو ہے وہ کیا ہے زباناً عملاً شکریہ بجا لائے، لیکن آپ توقع نہ رکھیں. شوہر نے بہت زحمتیں کی ہیں، اس کی توقع نہ ہو کہ بیوی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کا شکریہ بجا لائے. برعکس عزیزوں بس اوقات میری مائیں بہنیں چھوٹی ان باتوں میں آپ نے جو ہے وہ بہترین افطاری کا اہتمام کیا ہوا ہے. خوب اب یہ جو ہے وہ کیا ہے معمولاً ایسا ہوتا ہے خواتین میں کہ وہ چاہتی ہے کہ بھائی شوہر تناول کرے. اب اگر کسی بنا پر وہ جو ہے وہ نہیں آ سکا، تناول نہیں کر پایا، یا تناول کرنے کے بعد اس نے اس طرح سے تعریف نہیں کی، ناراضگی کا سبب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. کہ آپ ویسے تو اتنی تعریفیں کرتے ہیں جب دوسروں کے بنے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، آج آپ کی زوجہ نے کھانا بنایا ہے تو آپ کے منہ پر تعریف کے الفاظ نہیں آ رہے. خوب انسان سامنے والے سے توقع نہ رکھے، گرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ حتیٰ کھانا بدمزہ بھی کیوں نہ ہو پھر بھی تعریف کرے کہ اے مومنہ تو نے کوشش کی ہے، تو نے زحمت فرمائی ہے، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن بہرحال
مومنہ کی ذمہ داری ہے توقع نہ رکھے عزیزوں. کاش مجھے اور آپ کو ہدف خلقت سمجھ میں آ جائے. یہ سارے کام پروردگار کیوں چاہتا ہے میں اور آپ ایک دوسرے کی نسبت سے ان حقوق کو ادا کریں. دیکھیں پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. نمبر 1 ہر ایک کے لیے دعا کریں, مخصوصاً مغفرت کی دعا. نمبر 2 اپنی نسبت سے اگر کسی نے کوئی خطا کی اسے معاف کر دے. نمبر 3 سامنے والے کی بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دے. نمبر 4 اس کے ساتھ کتنا بھی اچھا برتاؤ کر لے اس سے نتیجہ اور پاداش کرنا چاہیے. کیوں ہے عزیزو, کیوں ہے؟ تاکہ اس ذریعے سے میں اور آپ کیا ہو سکیں, انما المؤمنون اخوہ, بھائی بھائی ہو جائیں ایک دوسرے کی نسبت سے. ہاں ایک عجیب کنیکشن اور رابطہ قائم ہو جائے. اور ہم سب کا جو ہے وہ سردار مولا و آقا, ہاں امام اور پیشوا کون ہے؟ حجت خدا. اللہ اکبر. جب حجت خدا کے زیر سایہ ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے, آپ دیکھیے عزیزو یہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے. ممکن ہے شاید دنیاوی اعتبار سے اس معاشرے میں فیسلٹی کم ہو, جیسے گھر ہے عزیزو, اگر ایک گھر میں میاں اور بیوی اس طرح کی سچویشن, اس طرح کا ایٹماسفیئر بنا لے, بچے اس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو, میاں بیوی کے مابین ایسے محبت ہو, آپ دیکھیے ممکن ہے سفرہ بہت سادہ ہو لیکن خدا کی بارگاہ سے آپ لطف لے رہا ہوتا ہے. انسان اس دنیا میں جنت کو احساس کر رہا ہوتا ہے اور تڑپ کے کہہ رہا ہوتا ہے جیسے میرے رب نے مجھے نوازا ایسے کسے نوازا ہوگا عزیزو. آپ دیکھیے عزیزو جب اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو قائم کیا تو کیا اس معاشرے کی خوبصورتی ہے عزیزو. خدا کی خاطر ایک تعداد ہجرت کر رہی ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ رہی ہے, مہاجرین. خدا کی خاطر ایک تعداد اللہ کا دیا ہوا مال اسباب جو ہے وہ کیا ہے, آپس میں بانٹ رہی ہے, انصار. یہ میں اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ فضیلتوں کو ذکر نہیں کر رہا ہوں, عام مسلم معاشرے کی یہ کیفیت ہو گئی ہے. اہل بیت اطہار کا مقام تو بہت بلند ہے عزیزو, وہ تو نفس رسول ہے, وہ جان رسول ہے, وہ روح رسول ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, کسی سے کسی اجر کا پاداش کا تقاضا نہیں رکھتے عزیزو. لیکن اہل بیت کے زیر سایہ عام مسلمانوں کی بھی یہ کیفیت ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں لیکن دوسرے کو کھلانا پسند کر رہے ہیں. عزیزو دیکھیے جنگ ہے, زخمی ہے, پیاسے ہیں, لیکن ہر پیاسا زخمی حالت میں عزیزو پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے, انسان ایک گھونٹ پانی پی لے قرار آ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی سامنے والے کو دیکھ رہا ہے میرے بھائی بہتر یہ پہلے اسے پلا دیا جائے, وہ کہہ رہا ہے پہلے اسے پلا دیا جائے. نتیجہ کیا ہوا, ہر ایک پیاس کے عالم میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کیا چاہیے عزیزو, یہ ہے خوبصورتی, یہ ہے خوبصورتی. باپ اور دیکھیں میں نے بارہا یہ جملہ عرض کیا عزیزو, دین کے بعد بھی لڑائی ہے, دین سے پہلے بھی لڑائی, لیکن دین سے پہلے لڑائی کس قدر بدصورت ہے, دین کے بعد لڑائی کس قدر خوبصورت ہے. دین سے پہلے لڑائی ہر آدمی اپنا حق چھیننے کے در پہ, مجھے میرا حصہ مل جائے, مجھے میرا حصہ بن جائے. دین کے بعد بھی لڑائی عزیزو, لیکن کیا خوبصورت لڑائی ہے, کیا خوبصورت لڑائی. ہر ایک در پہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لاؤں. بوڑھا باپ ہے, حتیٰ پیر سے جو ہے وہ کیا ہے معذور ہے, لنگڑا کر چلتا ہے, جنگ اور جہاد پر جانا اس پر سے ساکت ہے بیٹوں کے ساتھ. 4 بیٹے یا 3 بیٹے راہ خدا میں دے رہے غزوہ احد میں, لیکن عالم یہ ہے کہ لڑ رہا ہے کہ مجھے بھی جانا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے سفارش کی, جب بہت زیادہ متقاضی ہیں جناب عمرو بن جموح انصار کا یہ رہنے والا, تو اسے بھی جانے دیا جائے. اور بہرحال عزیزو کیا مقام و مرتبہ ہے, وہ مرتبہ وہ مقام جو اللہ کے رسول و آل رسول کا ہے. جس طرح سے وہ مستجاب الدعویٰ ہیں, پروردگار متعال عمرو بن جموح نامی اس شہید غزوہ احد کو بھی مستجاب الدعویٰ قرار دے رہا ہے. اللہ اکبر. جس طرح سے مولا کائنات کی نگاہ یہ ہے, جب اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ, اور کوئی سوال نہیں کیا, فقط اتنا سوال کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے اس سبب سے آپ کی جان محفوظ ہے یا نہیں, میرا سب کچھ چلا جائے, میرا رسول محفوظ رہ جائے. عزیزو یہی کیفیت چاہنے والوں کی عزیزو. غزوہ احد میں عمرو بن جموح کو شہادت نصیب ہوئی, ان کے ایک فرزند کو شہادت نصیب ہوئی, حتیٰ ان کی زوجہ کے بھائی کو, یعنی اگر اس مومنہ کے اعتبار سے دیکھیں, شوہر گیا, بیٹا گیا, بھائی بھی چلا گیا. احد کے میدان میں پہنچی, سواری کے جانور پر ان تینوں لاشوں کو رکھا, جنازوں کو رکھا اور چلی مدینہ کی جانب. عزیزو راستے میں جب کسی نے سوال کیا کہ کیا صورتحال احد کی, عزیزو دیکھیں رسول آل رسول کی اس کنیز خاص کو خدا نے کیا مقام عطا کیا. جس طرح مولا کائنات اور کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں, فقط یہ سوال ہے کہ آقا بتائیے میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان محفوظ ہے یا نہیں. بس علی کے لیے یہی سب کچھ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. عزیزو اس مومنہ کی کیفیت یہ ہے
3 لاشیں عزیزوں. میں اور آپ بسوں کا چھوٹا سا دین کا کام کرتے ہیں, کتنا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے دین کی خاطر. نہیں عزیزوں, ہمیشہ سر سجدے میں انسان رکھے, خدا تو نے توفیق عطا کی, ورنہ میری کیا حیثیت ہے, تو نے یہ مقام و مرتبہ عطا کی ہے پروردگار. کبھی تکبر نہ آنے پائے عزیزوں. انسان ایک دوسرے کی نسبت سے کبھی اصل میں اس وقت انسان جو ہے وہ یہ کاموں کو بجا لاتا ہے اب لوگوں سے اجر چاہتا ہو. جب اس کی بارگاہ میں اجر چاہتا ہے اسے معلوم ہے عزیزوں. جب اس مومنہ سے سوال کیا گیا, عرض کیا, جس کا شوہر, جس کا بیٹا, جس کا بھائی درجہ شہادت پر فائز ہوا, بتاؤ احد کی کیا خبر ہے؟ کہا الحمدللہ, خدا کا شکر ہے, اللہ کے رسول سلامتی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس کے شوہر کو پروردگار متعال نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ایک مقام پر پہنچ کر حیران ہے کہ سواری جو ہے وہ مدینہ کی جانب آنے کو راضی نہیں ہے. جیسے ہی اسے احد کی جانب واپس پلٹاتی ہوں تو وہ چل رہی ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی, یا رسول اللہ اس ماجرے کا کیا سبب ہے, یہ کیوں کر ہے؟ فرمایا تیرے شوہر نے جاتے جاتے کیا دعا کی تھی؟ کہا اس نے جاتے جاتے دعا کی تھی, اے میرے پروردگار مجھے میرے اہل و عیال کی جانب واپس نہ پلٹانا, مجھے میرے درجہ شہادت عطا کرنا. فرمایا اس کی دعا پوری ہوئی ہے. یہ رب کے نمائندے ہیں عزیزو, یہ بے زبان, کہ جو اس مومن کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. یہی سبب ہے ان تینوں جنازوں کو سرزمین احد میں دفنایا گیا. یہ عزیزو دین کی خوبصورتی, یہ ہے دین کی خوبصورتی. لیکن یہ خوبصورتی کب آتی ہے؟ کہ جب میں اور آپ سب کے سب مل کر حجت خدا کے زیر سایہ ایک دوسرے کی نسبت سے جو حق ہے اسے اچھے طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں. سبقت لیں نیکیوں کو بجا لانے میں, سبقت لیں اچھائیوں کی جانب, سبقت لیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں. یہ دیندار اور خوبصورت معاشرہ ہے کہ جس کے لیے ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں چاہنے والا دعا طلب کرتا ہے, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. پروردگار ہم اس پاک و پاکیزہ حکومت کے خواہاں ہیں کہ جس کے زیر سایہ جز برکت پروردگار, جز رحمت پروردگار, جز مغفرت پروردگار اور کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے. یہی سبب ہے عزیزو دشمنان دین کو الہی نظام, الہی سسٹم, الہی حکومت بہت ناپسندیدہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم قائم ہو گیا تو ان کی موت ہے. یہی سبب ہے اللہ کے رسول پر آپ دیکھیں کس طرح سے مکے میں سختیاں ہیں, اور یہاں تک کہ جب مدینہ میں آ کر آپ نے جیسے ہی موقع ملا اور آپ نے ایک چھوٹی سی حکومت اسلامی کو قیام عطا کیا عزیزوں, تو دیکھیے کس طرح سے چاروں جانب سے یہ الغار ہے. حتیٰ جنگ احزاب عزیزوں, مشرکین فقط ساتھ نہیں ہے, جو ہے وہ کیا ہے, اہل کتاب بھی سب کے سب ہمراہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس نظام صالح کو, کسی طرح سے اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے سسٹم کو ختم کر دیا جائے. دشمن قبول نہیں کرتا ہے کبھی بھی ایسے سسٹم کو. آپ مولا کائنات کو دیکھ لیں عزیزوں, پہلے 25 سال آپ کو محروم رکھا گیا, پھر جب ظاہری اعتبار سے بھی حکومت پر آئے تو مسلسل آپ کو جو ہے وہ سختیوں میں رکھا گیا ہے عزیزوں. کبھی جنگ جمل ہے, کبھی صفین ہے, کبھی نہروان. نہیں دیکھ سکتا ہے دشمن. آج اسی کے زیر سایہ عزیزوں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں عشر اشیر بھی نہیں ہے انقلاب اسلامی, لیکن دشمن نہیں دیکھ سکتا ہے. ہر اعتبار سے یہ الغار ہے, اقتصادی اعتبار سے یہ الغار ہے, ثقافتی اعتبار سے یہ الغار ہے. خود اپنے لوگوں کا جو ہے وہ بسا اوقات کوتاہی کرنا ہے, بسا اوقات حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جانا ہے. لیکن آپ دشمن کی نگاہ دیکھیں بالکل تڑپ رہا ہے, ایسا لگتا ہے گلے میں ہڈی ہے. آج آپ مملکت خدا داد پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں, دوسری جگہوں کو چھوڑ دیں. ایک صالح انسان عزیزوں, ادھر تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, دھرتی سے تعلق ہے, جو اس دھرتی کو بلندی دینا چاہتا ہے, اس پر رہنے والوں کو جو ہے وہ کیا ہے اپنے جیسوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے عزیزوں. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ لیکن کون اجازت دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ حکومت کر سکے؟ کون اجازت دیتا ہے عزیزوں؟ دشمن بہرحال نہیں چاہتا, لہٰذا مسلسل رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, اور چاہنے والے کی ذمہ داری اس سلسلے میں ہمیشہ یہ دعا طلب کرے. دیکھیں عزیزوں, یہ تھوڑا سا ہماری جانب سے کوتاہی ہے. ہم ماہ مبارک رمضان میں من علی بفکاک رقبتی من النار یا علی یا عظیم روزانہ پڑھی جاتی ہے یہ دعا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, سب کے لیے دعا درست ہے, بہت زیادہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کر پاتے, لیکن یہ دعا بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہے. کیوں یہ دعا کثرت سے نہیں پڑھی جاتی کہ جسے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ عزیزوں مسلسل ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کیا کرتے تھے. آئیے عزیزوں اس تناظر میں جو میں نے آپ کی خدمت میں باتوں کو پیش کیا, آپ اس دعا کو دیکھیے. اللہم, اب دیکھیے مجھے نہیں معلوم, میں آپ کو ترجمے کے ساتھ یہ دعا پیش کرتا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے گی تو شاید پھر دوبارہ پڑھیں گے نہیں, لیکن نہیں عزیزو دل پاکیزہ ہو گئے ہیں, ماہ مبارک رمضان سے ودا کر رہے ہیں, واقعی عید منانا چاہتے ہیں, بہت ہی ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ پروردگار متعال سے اس تقاضے کو پیش کریں گے کہ انسان یہ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں سے آپ جا کے مفاتیح الجنان میں دعائے حج کے نام سے 4 دعائیں جو روزانہ پڑھنی ہے, پہلی دعا میں بھی حج کا تقاضا ہے, اس چوتھی دعا میں بھی حج کا تقاضا ہے. اس کے آخری چند فقروں میں آپ یہ جملہ دیکھ سکتے ہیں, اللہم انی اسألک
ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، ہے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، مرنا تو ہے عزیزو، اس دنیا سے جانا ہی ہے، کیوں نہ انسان بہترین موت کا تقاضا کرے، اور بہترین موت کیا ہے؟ ایک صالح نظام، ایک پاک و پاکیزہ حکومت، ایک حجت خدا کے زیر سایہ، وہ جو دشمن خدا رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے ان رکاوٹوں کو انسان دور کر سکے، تاکہ یہ نظام، تاکہ یہ پاکیزہ سسٹم باقی رہ سکے، پروان چڑھے، پھولے، اور واقعاً اس کے زیر سایہ لوگ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہی سبب ہے فرمایا ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں یہ وہ دعا ہے کہ جو فقط ماہ مبارک رمضان سے اختصاص نہیں رکھتی ہے، پورا سال مجھے اور آپ کو طلب کرنی چاہیے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، میری وفات تیری راہ میں شہادت کی ہو، ہاں، تحت رعیتک، توجہ کرے عزیزو، انسان کیا خوبصورت طریقے سے رب کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہوتا ہے، میرے پروردگار میرا مرنا ہاں تیرے اولیاء کے ساتھ ہو، تیرے پرچم تلے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَن تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَأَعْدَاءَ رَسُولِكَ۔ اس کے بعد والا دعا کا حصہ، اس کا ترجمہ بہت سخت ہے عزیزو، پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ تو میرے ذریعے سے اپنے دشمنوں کا، تو میرے ذریعے سے اپنے رسول کے دشمنوں کا قتل کروا، یہ جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ان کو تہہ تیغ کر سکو، جیسے کہ حضرت عمار نے فرمایا، جیسے کہ ذو الشہادتین نے فرمایا، جیسے کہ ابن طیہان نے فرمایا، جیسے کربلا میں حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، جیسے مسلم ابن اوسجہ اسدی نے فرمایا۔ کیا چاہیے عزیزو؟ یہ اہم ترین دعا ہے کہ اس صالح نظام کا، اس پاک و پاکیزہ سسٹم کا میں حصہ بن سکوں، حصہ بن سکوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزیزو، خداوند متعال سے کثرت کے ساتھ مانگی، یہی سبب ہے میں اور آپ حیران ہیں عزیزو، حیران ہے، انسان دیکھ سکتا ہے کہ دشمن مسلسل اس کا ہم و غم یہ صالح نظام قائم نہ ہو سکے، پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں سسٹم نہیں آ سکے۔ لہذا یہ دیکھیں عزیزو، مولا کو پہلے مرحلے میں چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں حکومت نہ آ سکے، جب حکومت آ گئی عزیزو اب دو طریقے سے امام سے مقابلہ کر رہے ہیں، دیکھیں دو یہ جسے کہہ سکتے عضو ہیں اس صالح نظام کے، ایک صالح امام، ہاں پیشوا، ایلیجیبل، حجت خدا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے اس کے پاک و پاکیزہ مددگار۔ جب یہ جمع ہو جائیں کہ جو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اور اپنے امام سے متعلقہ جو حق ان کی گردن پر ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے عزیزو، قلیل سی تعداد کافی ہے، پروردگار فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ پہلے پہل ہاں حجت خدا، ان کے زیر سایہ پاکیزہ افراد کبھی بھی جو ہے وہ حکومت پر نہ آ سکیں۔ یہی سبب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اب جب کہ حکومت امام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب دو طرح سے حملہ ہے۔ ایک، پہلے شخصیت کشی شروع کی جاتی ہے، کریکٹر ایسیسینیشن، شخصیت کشی۔ علی کا مسجد سے کیا سروکار ہے؟ روایتوں کا انبار، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ سب و شتم، کہ جب سننے والا سنے کہ علی مسجد میں مارے گئے تو کہا علی کا مسجد سے کیا سروکار ہے؟ کریکٹر ایسیسینیشن، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ حتیٰ شخص کو اور فرد کو جو ہے وہ کیا ہے صفحہ ہستی سے، ہاں جب دشمن دیکھتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اسی طرح سے عزیزو مولا کائنات کے زیر سایہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آج کے اس غیبت کے زمانے میں دیکھ لیں، کریکٹر ایسیسینیشن دیکھتے ہیں کہ جب ڈائریکٹلی نہیں مار سکتے اب کردار کشی شروع ہوتی، ارے یہ تو مجتہد ہی نہیں ہے، ارے ان کو دین کا کیا معلوم، ارے یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا دین سے کیا سروکار، سب صاحب سیاست کا دین سے کیا سروکار۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو میرے بھائی، یہ وہ مثالیں ہیں جو میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں، اس پر توجہ کریں عزیزو۔ بس میں نے ختم کیا، آخری کچھ بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں اس صالح نظام کے قیام میں اپنے مولا و آقا کی مدد کرنے کے لیے۔ بڑا مقام و مرتبہ خود قرآن کی آیات اور روایت نے دیا ہے، فرمایا ماہ مبارک رمضان کی آخری شبوں میں کثرت سے مانگو، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن سے تو دین کی مدد لیتا ہے، یہ مقام و مرتبہ خدا عطا کرتا ہے۔ ولا تستبدلنی بغیری، پروردگار یہ میری کوتاہیوں کے سبب سے یہ سیٹ نہ لے لے، بس ایک طرف سے امام حق نہ آنے پائے، دوسری طرف سے امت پاکیزہ تشکیل نہ ہونے پائے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو بہت ہی واقعی اور سچے چاہنے والے ہیں ان کی کردار کشی بھی کی جاتی ہے، اور انہیں جو ہے وہ کیا ہے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ جب بعد از صفین کے جو ہے وہ جناب مالک اشتر کی شہادت رونما ہوئی تو اس وقت امیر شام نے یہی کہا، میں نے علی کے دو بازو، علی کے دو پر جو ہے وہ کاٹ ڈالے، ایک پر صفین میں عمار یاسر، دوسرا پر اور دوسرا بازو جو ہے وہ کیا ہے مالک اشتر سے۔ وگرنہ کردار کشی، ارے بھائی یہ تو جو ہے وہ ہمیشہ دنیا کی طرف چلے گئے، یعنی کسی
یہ پہلا حملہ. دوسرا اہم ترین حملہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا کر دینا. خداوند متعال سے مانگی اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے, لیکن ظاہر میں ان لذتوں کی جو دنیاوی نعمتوں کے جو اٹریکشن ہے بس اوقات یہ کمفرٹ زون انسان کو اپنے مولا سے دور کر دیتا ہے. بس اوقات جیل کی سلاخیں اور دنیا کی سختیاں انسان کو اپنے مولا. بہرحال اس راہ میں انسان کو سختی اٹھانی پڑتی ہے. آپ دعا مانگ رہے پروردگار تو میرے ہاتھوں اپنے دشمن اور اپنے حبیب کے دشمن کا قتل فرمائی. ایسے ہی ممکن ہے میرے بھائی, سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں, دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی, دنیاوی سختیوں کو دعوت دینی پڑتی ہے. ایسے انسان مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا عزیزو. دوسرا حملہ حب دنیا کے مرض میں شیطان جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جمل میں جو میرے مولا کے مد مقابل کھڑے تھے عزیزو, انہوں نے کتنا پاکیزہ کردار بجا لایا تھا. مولا تلوار دے کے کہتے ہیں اس تلوار نے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کے دل کو خوش کیا تھا, لیکن آج عالم یہ ہے کہ اتنے ہزاروں قتل کو اپنے سر پر لے رہے ہیں. کیوں؟ حب دنیا. ہمیں بھی حکومت چاہیے, ہمیں بھی سیٹ چاہیے. اللہ اکبر. اور اس کے زیر سایہ عام افراد عزیزو, مجھ جیسے عام افراد ایک بڑی تعداد ایسی ہے. کیوں حق نہیں بول رہے ہیں؟ آج مملکت خدا داد پاکستان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کو حق کس جانب ہے؟ پاکستان کے بھلے میں کون سے افراد ہیں عزیزو؟ اس کے باوجود بھی کیوں خاموشی ہے؟ اس لیے کہ بولیں گے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دی جائیں گے, اس لیے کہ بولیں گے تو دنیاوی نعمتوں سے محروم ہیں. خوب میرے بھائی, دنیا نے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. میں اور آپ شاید 4 دن اور جی لیں, بستر پر مختلف امراض لاحق ہو اور پھر مرے, اس سے بجائے بہتر نہیں ہے کہ راہ خدا میں انسان اپنی جان کا نذرانہ دے. یہ دوسرا حملہ ہے دشمن کا کہ امت واحدہ, اس کہ امت ایک پورا ایک جسم بن کر اپنے مولا آقا کی نہیں تشکیل ہونے دیتا. تیسرا اور اہم ترین حملہ عزیزو عقلوں پہ تالے لگا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بڑی تعداد کو یہ سمجھا دیا گیا کہ بھائی ظہور تو مولا نے کرنا ہے, مولا جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے, اذن ظہور رب نے دینا ہے, تم کیا ہو اس سلسلے میں, تمہارے عمل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہاں لیکن مولا نہج البلاغہ میں فریاد بلند کر رہے ہیں, لا راعی لمن لا یطاع. علی کی حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی اگر تم نے ہمراہی نہیں کی. کہ میں بارہا عرض کرتا ہوں, نہ یہ شیعہ تھے نہ محب تھے عزیزو, یہ حکومتوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے کہ امام اس طرح سے تڑپ رہے ہیں. فرمایا دل مار دیتا ہے, ہم و غم اور اندوہ سے بھر دیتا ہے, یہ مطلب کہ وہ باطل ہو کر اس طرح سے ایکا کیے ہوئے ہیں اور تم حق پر اس طرح سے علی سے جدا ہو. تیسرا اہم ترین حملہ عزیزو, ایک اچھے افراد کی شخصیت کشی کی جائے یا انہیں جو ہے وہ کیا ہے درجہ شہادت پر پہنچا دیا جائے. 2 حب دنیا کے مرض میں مبتلا کر دیا جائے. 3 نہیں, دیندار ہیں, چاہتے ہیں دین کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں, لیکن خوش مقدس ظاہر فقط دین کی جو ہے وہ ابتدائی لیئر کو دیکھنے والے, سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا ہے. بھائی اس زمانے میں تو ہماری ذمہ داری نہیں, ہم نے سب انتظار کرنا ہے, مولا نے آ کے سب کچھ کرنا ہے. تو عزیزو مولا نے آ کر سب کچھ کرنا ہوتا ہے, تو یہ علی میرا مولا آقا اس طرح سے عزیزو علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں کیوں کر فریاد بلند کر رہے ہیں؟ کیوں کر فریاد؟ آؤ علی کا ساتھ دو عزیزو. جاتے جاتے دوبارہ سے امیر شام کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مولا نے لشکر تیار کیا تھا. اب یہاں پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں فقط آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دشمن نے کیا دیکھا عزیزو؟ انہی جسے کہہ سکتے ہیں تنگ نظر لوگوں کو دیکھا, اور جب دیکھا جنگ ہار رہے ہیں تو قرآن کریم کو جو ہے وہ کیا ہے نیزوں پر بلند کر دیا. یہ ہے احترام قرآن. مولا نے فرمایا نہیں, لڑائی کرتے رہو, جنگ جاری رکھو. جو قرآن دشمن کے ہاتھ میں ہو, جو قرآن جو ممبر جو ہے وہ کیا ہے یزید کے دربار میں ہو, وہ ممبر نہیں, اس کی قداست نہیں ہے, وہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں. جنگ جاری رکھو, قرآن کی واقعی حرمت اسی میں ہے. نہیں سمجھ پائے آج بھی ایسا ہی ہے. فقط عربی رائٹنگ میں کوئی شے لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے معاشرے میں بسا اوقات جو ہے وہ توہین رسالت اور توہین قرآن کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. دین کا یہ اس زمانے سے عزیزو آج بھی دشمن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کیا ہے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. بس عزیزو ایک آخری مثال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزو, آئیے ہمارے معاشرے کی ایک لڑائی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر عزیزو, یہ لڑائی ہے. یہ عقل سلیم کو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس چیز کو پڑھتے ہو اسے سمجھ کر پڑھو. فرمایا لا خیر فی قراءۃ, نہیں ہے فائدہ اس قراءت میں جس میں تدبر نہیں ہو. تدبر کے لیے سمجھنا ضروری ہے میرے بھائی. اگر پھر بھی ہم کوتاہی کریں گے کیا جواب دیں گے؟ آج یہ کہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں وہ مولا جو اول خلافت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری گردن پر حق رکھا ہے, زمین کا حق ہے, حتی بے زبان کا حق ہے. ایک انسان ابھی نزدیک میں عزیزو میرے قریبی دوست کی 15 ماہ کی بچی کا انتقال ہو گیا. واقعا عزیزو انسان جب اس قسم کی کیفیت کو دیکھتا ہے کتنا روتا ہے عزیزو. باپ کی کیا کیفیت تھی, ماں کی کیا کیفیت تھی عزیزو. ایک بچی اس دنیا سے گئی ہے.
آپ غزہ کو اٹھا کے دیکھیں عزیزو، کس طرح سے جو دودھ پیتے بچوں کو، ننھے بچوں کو مار دیا گیا ہے میرے بھائی. اور پھر میں اور آپ یہ سوچیں کہ دعا بھی مانگنی چاہیے، نہیں مانگنی چاہیے. یعنی اتنے لو لیول پر آ کر جو ہے وہ دشمن، مثلا آج بھی اگر کسی کو انقلاب اسلامی کی حقانیت میں دیکھیں عزیزو، خرابیاں تو ہیں، میرے اور آپ کی زندگی میں خرابیاں نہیں، خرابیاں ہیں، لیکن ٹریک رائٹ ہے، صحیح طریقے سے کوشش کر رہے ہیں امام کی راہ میں. اگر کوئی آج بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہے، ہاں ان بٹوین ہے، آج بھی جو ہے وہ اسے شک ہے، تو اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی. واضح طور پر وہاں کے جو ہے وہ جو کوشش کرنے والے چھوٹے سے، دیکھیں مار تو رہا ہے دشمن، انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، دشمن ہمیں مارے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہاں جواں مردی کے ساتھ. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فل حیات، ہو تمہاری واقعی حیات، فی موتکم قاہرین، شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے مرنے میں تمہاری حیات ہے. والموت فی حیاتکم مقہورین، اور مر گیا ایسا معاشرہ کہ جو زندہ تو ہے لیکن جو ہے وہ اپنے جیسوں کے سامنے جھک گیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر جو ہے وہ کیا دنیا پرست ہو گیا. مرا ہوا معاشرہ، مرا ہوا انسان ہے. اس سے بڑھ کر میرا مولا اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دے گا. تو وہاں کی جو چھوٹی سی، کہ بہرحال واقعاً غزہ کے مومنین نے کیا ہنر کر دکھایا عزیزو. 180 دن ہو رہے ہیں ابھی تک اس طرح سے جو ہے وہ اتنی سختیوں کے بعد بھی کھڑے رہنا بہت بڑی بات ہے عزیزو، بہت بڑی بات ہے. خدا نے کتنا مقام و مرتبہ عطا کی ہے. واضح طور پر عزیزو وہاں کے افراد کہہ رہے ہیں کہ کسی جو ہے وہ جیسے کہہ سکتے ہیں حتیٰ ہمارے اپنی زبان بولنے والوں نے اس طرح سے مدد نہیں کی جس طرح سے انقلاب اسلامی نے مدد کی. اس کے باوجود بھی انسان شک کرے انقلاب اسلامی کی حقانیت میں. خدا اور اپنی زندگیوں کو بدلے. آج اس شب عید میں اپنے آپ سے اپنی جو ہے وہ کیا ہے پاکستانی جیسے کہہ سکتے ہیں واقعاً بہت اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ہماری سرزمین کو اللہ نے جو ہے وہ استعداد سے نوازا ہے، بہت پاکیزگی کی، بہت اسٹرینتھ، بہت طاقت دی ہے عزیزو، بڑی اچھی خصوصیات سے نوازا ہے. میں سمجھتا ہوں عزیزو ہم سب کو اس سلسلے میں تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا اپنا. ایک جتنے میں اور آپ دینی کام کرتے ہیں یہ سوچ کر کریں کہ یہ دینی کام اس خاطر ہے کہ کل کو مولا آقا کی حکومت قائم ہو سکے. واقعا میں ایک چھوٹا دینی مدرسہ چلا رہا ہوں، ایک امام بارگاہ، ایک مسجد، ہاں ایک جلوس. میں اس طرح سے کوشش کروں کہ وہ سسٹم بننے میں جو ہے ہمیشہ انسان کی نگاہ اس جانب رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، یہ اسی کا عملی جو ہے وہ کیا ہے نمونہ ہے. دو عزیزوں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے خدا را اس سلسلے میں کوشش کریں کہ کوانٹٹی پر آپ کمپرومائز ہو جائے، کوالٹی پر کمپرومائز نہیں ہو عزیزوں. واقعا ہم بسا اوقات جو ہے وہ کیا ہے یہ دعا پڑھ لیں، یہ نماز پڑھ لیں، یہ ذکر اتنی مرتبہ پڑھ لیں، دنیا بھی یہ مشکل حل ہو جائے گی. میرے بھائی اس پر اکتفا نہ کرے، تھوڑا سا ذکر کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے، عقل کے دریچوں کو کھولے. خداوند متعال اسی سورہ واقعہ سے انسان کو رزق مادی معنوی دونوں دینا چاہتا ہے. کچھ عزیزوں اہم تقاضے ہیں اس ادنا سے طالب علم کے آپ کی خدمت میں شب عید میں عزیزوں. واقعا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک بڑا چینج آ جائے، ہم بہت اچھی، چونکہ محسوس ہوتا ہے عزیزوں اس وقت پاکستان جس دوہرائے سے گزر رہا ہے، مکتب تشیع کا جو ادھر ایکٹیو رول ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. من حیث القوم، من حیث الامہ نظر نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں یہی آتا ہے عزیزوں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہے اپنے ویژن کو جو ہے وہ بہت کلیئر کرنا پڑے گا، تو پھر ہمارا رول بہت بہتر ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں عطا کی عزیزوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس غیبت کے زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ کیا مقام و مرتبہ عطا کر رہا ہے. اردو زبان پاکستان اور ہندوستان کے مومنین کو بھی جو ہے وہ جہاں کہیں اردو زبان میں افراد ہیں ان کو بھی پروردگار یہ مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے. نمبر 1 عزیزوں قرآن کریم سے اپنی قربت میں اضافہ کیجیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن کے زیر سایہ اچھی کتابوں سے بہرہ مند ہو. بہرحال بہت سارے دیگر علماء ہوں گے، میں نے جو خود تجربہ کیا ہے جس سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ عالم عزیزوں جو انسان کی عقل کو جلا بخشے، عقل پر موجود تالوں کو کھولنے کا سبب بنے، انسان کو بہرحال سوچنے پر مجبور کریں. ان علماء میں سے ایک شخصیت شہید مطہری علیہ الرحمہ کی. شروع کیجئے عزیزوں آپ سچی کہانیوں سے. ہر روز عزیزوں ایک واقعہ پڑھیں، مجھے اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا، میں نے اس واقعے سے کیا سمجھا. خدا را قرآن کریم سے ہمارے معاشرے میں 12 میں نے جملہ عرض کیا، ہمارے معاشرے میں عزیزوں بہرحال درس و دروس کا سلسلہ، علماء کی باتیں سلسلہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ کے رسول 2 چیزیں چھوڑے جا رہے، ایک قرآن، ایک اہل بیت. جہاں اہل بیت کے زیر سایہ ہم نے علماء کرام کو سننا شروع کیا عزیزوں، وہاں قرآن کریم اور قرآن کریم کے زیر سایہ وہ کتابیں جو قرآن اور کلام اہل بیت کے سمجھنے میں مددگار ہیں، ان سے ہمارا رابطہ مستحکم ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے. بس ایک قرآن سے اور ان پاک و پاکیزہ کتابوں سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. 2 جہاں مختلف علماء کرام کو سنتے ہیں وہاں خصوصیت سے عزیزوں جن کے ہاتھوں میں اس وقت دین کا نظم و نسق ہے،
جو سپریم اتھارٹی ہے زمانے کے امام کی جانب سے، نائبین امام عزیزو، ان سے اپنا رشتہ مستحکم کیجیے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو، بہرحال انقلاب اسلامی ہماری نگاہوں کے سامنے مختلف شعبے حیات سے جو ہے وہ کیا ہے رہبر معظم انقلاب ملتے ہیں. اس وقت اردو ترجمہ بھی ہو رہا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ انسان ریگولر بیسس پر سنے کہ نائب امام مجھ سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے. مجتہد وقت اس بات ممکن ہے آپ بس اوقات اپنے انفرادی امور میں تقلید نہیں کرتے ہو عزیزوں، لیکن بہرحال اجتماعی امور کو سمجھنے میں بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے عزیزوں. اور انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا لائف اسٹائل، میرا طریقہ کار، میرا زندگی گزارنے کا انداز انڈیویجلی اور بحیثیت قوم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. بہرحال اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ دقت کریں کہ یہ دونوں امر تنہا بجا لانا، بس آخری جملہ، یہ دونوں امور تنہا بجا لانا بہت مشکل ہے عزیزوں. ضروری ہے اس کو کلیکٹیو وے میں مل کر، ایک فیملی مل کر، چند دوست مل کر، کہ آج سے ہم اچھی کتابوں کو پڑھیں گے، اس پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج سے جو ہے وہ اچھے علماء کو بھی سنیں گے، اور علماء کو سننے کے بعد ہر مجلس کے بعد یہ جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں فار ایگزامپل چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، آج تم نے مجلس سے کیا پایا، میں نے مجلس سے کیا پایا. ہر کتاب کے پڑھنے کے بعد، ہر عالم کو سننے کے بعد غور و فکر کے دریچے کھولے. اور اگر اس سلسلے میں کوئی سوال پیش آتا ہے تو واپس جا کر عالم سے پوچھے. کتاب میں کوئی سوال پیش آتا ہے عالم ربانی سے پوچھے. اور خصوصیت سے عزیزوں نائبین امام زمان سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے. فقط انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر وہ مجھ سے اور آپ سے کس طرح کی زندگی کے خواہاں ہیں، اس سلسلے میں غور و فکر کریں عزیزوں. بس میں نے ختم کیا. واقعی عید اسی کے لیے ہے کہ میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے یہ نظام صالح لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، اس عید کا مزہ کیا عزیزوں. واقعی عید ہے ہی اسی دن جب زمانے کے امام کے ہاتھوں میں یہ حکومت آ جائے گی، اور ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے مولا و آقا کے دیدار سے انشاءاللہ منور ہوں گے. پروردگار آج کی اس عید میں اور ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر اس عید سے انشاءاللہ العزیز اس واقعی تحفے سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، مولا و آقا کے ظہور کو دیکھ سکیں، اس پاک و پاکیزہ حکومت کے قیام میں کوشش کرنے والوں میں سے قرار دے. پروردگار متعال کہ اگر کسی وجہ سے دنیا نے وفا نہ بھی کرے اور میں اور آپ سپرد خاک کر دیے جائے، تو یہ کہہ کر مجھے اور آپ کو قبر سے اٹھایا جائے کہ تو مولا و آقا کے ظہور کا خواہاں تھا، آ تیرا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہم تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں حجت الاسلام و مستبین مولانا محمد علی غیوری صاحب کے کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائی. پچھلے 3 دنوں سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، یعنی کہ 27 رمضان، 28 رمضان، آج 29 رمضان، اور بہت ہی منفرد اور مختصر انداز میں رہنمائی فرمائی. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. پروردگار عالم کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیز محترم انشاءاللہ العزیز روایت ہلال کمیٹی کی جانب سے اگر چاند کا اعلان ہو جاتا ہے کہ کل عید الفطر ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز شب عید کے اعمال سر انجام دیے جائیں گے یہیں اسی مقام پہ بھوجانی ہال میں. انشاءاللہ اب سے کچھ لمحات بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا، جس سے حجت الاسلام مسلمین مولانا کاظم نقوی صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. برادر مسلم مہدی صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیز محترم مجھ خاکسار کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز میں اب چل رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ 4تھا سال ہے جو میں اس نوکری کو پیش کر رہا ہوں. خداوند متعال کی بارگاہ میں بس دعا گو ہوں کہ جتنے بھی حضرات یہاں سننے کے لیے آتے ہیں یا کسی بھی ایز اے والنٹیئر بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کام میں، پروردگار آپ کی توفیقات میں، سب کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. آپ حضرات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مجھ خاکسار کو، مجھ میزبان کو، خادم کو، علی قاسم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی. آئیے اس پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ
فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.